اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان، ابتدا سے سورہ فرقان مکی صورت ہے، 70 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ بالکل ابتدائی آیات کے اندر سورت کا ایک دعویٰ ہے، تبارک الذی، کہ برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور 3 مرتبہ سورت میں اس کا بار تذکرہ ہوگا۔ دوسرے رکوع کی ابتدا بھی تبارک الذی سے ہے، اور آخری رکوع کی ابتدا بھی تبارک الذی سے۔ وہ اس بات کی یاد دہانی اللہ کروا رہے ہیں کہ کائنات کی بادشاہت بھی اسی کے پاس ہے، نظام مملکت اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پیدا کی ہیں، پھر اس میں برکت صرف اللہ کی ذات سے، یا جو چیز جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس میں برکت آئے گی، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں ہے اس میں برکت نہیں ہے۔ برکت صرف اللہ کے نام کی ہے۔ تبارک الذی، بار بار اللہ یہی فرما رہے ہیں۔ مسجد کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برکت والی جگہ ہے، یہ اس لیے برکت والی جگہ ہے کہ یہاں پر اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک برکت والی کتاب ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس کی نسبت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ ایک متبرک اور برکت والا مقام ہے، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم بکری پر چھری پھیرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، کہ بھئی اس میں برکت آئے گی، کھانے پر بسم اللہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کھانے میں برکت آ جائے، تو یہ برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں پہ اللہ کا نام پڑھا جائے گا برکت وہاں پیدا ہوتی جائے گی۔ غیر اللہ کے نام کے ساتھ برکت نہیں ہے، اس میں نحوست ہے۔ تبارک الذی، برکت والی ذات ہے وہ، نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا۔ فرقان سے مراد قرآن پاک ہے۔ فرقان عربی زبان میں حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دینے والی کتاب۔ فرقان کو نازل کی علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے بن جائے، جنات اور انسان کو یہ خبردار کر دیں کہ ایک آزمائش ہے دنیا، اور اس کے بعد جو ہے آخرت، اس میں سوال و جواب اپنے اعمال کا ہوگا۔ الذی لہ ملک السماوات، اللہ وہ ذات ہے کہ اسی ہی کی بادشاہت ہے، اسی ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، اللہ نے اپنا کوئی نائب نہیں بنایا، اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ بیٹا ولد بول کر عرب لوگ نائب مراد لیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کائنات میں اپنا نائب کوئی نہیں بنایا، کوئی نسبت ہی نہیں ہے مخلوق کی خالق کے ساتھ، نیابت کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ خلیفہ ہیں، اس کو ہم یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنا کے اس کو سارے اختیارات دے دیے حضرت آدم علیہ السلام کو، یا کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوں، یا کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو دے دیے ہوں۔ اس قسم کی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے پیدا کیا، تو انسانوں کو بھی اپنی بندگی اور احکام ماننے کے لیے پیدا کیا، اور اس میں سب سے جو برکت ہے، ہم یہ کہیں سب سے جو اعلیٰ ہے انسانیت کے اندر، وہ انبیاء رہے۔ تو انبیاء تو اور زیادہ عاجزی کرنے والے تھے اللہ کے سامنے۔ ولم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی نائب، کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس بادشاہت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واضح طور پہ، کہ اللہ نے کوئی شراکت کی نہیں کسی کے ساتھ، کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک ہو جائے معاملات چلانے کے اندر، کہ نظام کائنات اللہ بھی چلائے، ہوائیں اللہ بھی لے کر آئے، بارش اللہ بھی دے، بچے اللہ بھی دے، تو ساتھ جو ہے نا کسی اور کے پاس بھی تھوڑا بہت اختیار ہوگی، چلو ٹھیک ہے جی، یہ والا بزرگ جو ہے، یہ والا شخص جو ہے، یہ والی مٹی، اس میں کوئی ایک تاثیر ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بھی کوئی شفا دے دے، یہ بھی کوئی چیز ہمیں دے دے۔ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ برکت صرف اسی کے نام سے ہے، اور اس نے اپنے بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، تو اس کا ایک اندازہ لگایا، ہر چیز کو پیدا کیا، اور جس چیز کی جو ضرورت تھی، جتنی ضرورت تھی اتنا ہی پیدا کیا،
یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد پیدا کیا اور یہ فالتو اور عبث پیدا کیا۔ یہاں اس نظام کائنات میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ پانی اب رکھا، ہم کہتے ہیں پانی ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ جتنا ضرورت ہے انسان کو اتنا اللہ نے رکھا ہوا ہے، جتنی مٹی ضرورت تھی اتنا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سانپ بچھو یہ چیزیں پیدا کی ہیں، یہ بھی اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی ہے جس چیز کی جتنی ضرورت تھی۔ آسمان سے کتنا پانی برسانا ہے، کیسے کرنا ہے، کتنا غلہ اور اناج اگانا ہے، کیسے نظام کائنات چلانا ہے، ایک دانہ فالتو نہیں اگتا، جتنا اللہ اگاتے ہیں اس میں ہر دانے کا حساب ہے اللہ کے ساتھ۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے، یہ مشرکین نے اللہ کے علاوہ کچھ معبود بنا لیے، کچھ خدا اللہ کے علاوہ انہوں نے کچھ خدا بنائے ہیں، لا یخلقون شیئا، اور یہ خدا ایسے ہیں کہ جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، لا یخلقون شیئا، نہ تو وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، وہم یخلقون، کسی اور کو پیدا کرنے کی کیا بات، یہ تو خود پیدا شدہ ہیں، جو خود مخلوق ہو، خود پیدا شدہ ہو، اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، تو وہ کسی اور کو کیا پیدا کرے گا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ مالک نہیں ہے نہ اپنی جان کے لیے، نہ ضرر کا نہ نفع کا، اپنے آپ کو بھی ضرر اور نفع نہیں دے سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے مقدر میں نفع اور نقصان رکھا ہے، تو وہی نفع اور نقصان جو ہے ان کو مل کر رہے گا۔ جب پیغمبر سب سے اعلیٰ ہستی ہے، جب پیغمبر اپنے سے ضرر کو اور نقصان کو دور نہیں کر سکتا، تو اور کون دور کرے گا؟ امام الانبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ ساری زندگی اس میں مکہ میں محنت کرتے رہے 13 سال، ان کی چاہت تھی، خواہش تھی کہ مکہ والے ایمان لے آئیں، تو اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، جن کے مقدر میں نہیں تھا تو نہیں لائے۔ تو جس وقت جا رہے ہیں تب بھی خوشی سے نہیں گئے، آرڈر ہوا کہ نکلے آپ یہاں سے جائیں، اس وقت بھی آپ کے سامنے ہیں وہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی مفہوم ہے کہ مکہ آپ سے محبت ہے، رہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے لوگ یہاں کے جو رہائشی وہ رہنے نہیں دے رہے۔ تو جو تکلیف صحابہ کو آئی غزوہ احد کے میدان میں، تو وہ تکلیف آتی رہی اور وہ اپنے سے دور نہیں ہو کر سکے۔ جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی جو ہے تکلیف آئی خود، اور آپ دیکھیں دیگر انبیاء کو دیکھ لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اپنے سے اس ضرر کو دور نہیں کر سکے، اور آگے انشاءاللہ میں نے بتایا بھی اور آگے پڑھیں گے بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں مجھے یاد نہ کرتے تو میں قیامت کی صبح تک اس کو وہیں پہ رکھتا۔ تو وہ تو جب انبیاء اپنے آپ سے ضرر کو دور نہیں کر سکتے، تو یہ باقی جو جن کو یہ پکارتے ہیں، خواہ وہ مٹی کے بنائے ہوئے مورت ہیں، لکڑی کے بنائے ہوئے ہیں، یا کسی جاندار کو پوج رہے ہیں، کسی بے جان کو پوج رہے ہیں، تو وہ تو خود اپنے آپ کو ضرر نفع نہیں دے سکتے، نہ نفع دے سکتے ہیں نہ ضرر دے سکتے ہیں اپنے آپ کے، تو کسی اور کو کیا نفع دیں گے۔ یہ لوگ جن کے پاس جاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے، تو وہ خود اپنے آپ کو اولاد نہیں دے سکتے، وہ اللہ کے پابند ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ دیتے ہیں جس کے چاہے صرف بیٹیاں دیں، جس کو چاہے صرف بیٹے دے دیں، جس کو چاہے دونوں دے دیں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا 25ویں سپارے کی آیت ہے، جس کو چاہے اللہ بانجھ بنا دے۔ یہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ سڑک کے کنارے پہ بیٹھے ہوتے ہیں فال نکالنے والے، وہ بیچارے 10 روپے لے کر 20 روپے لے کر ان کی زندگی کے حالات بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں آئندہ کیا آ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو وہ نکالے فال کے بھی، تمہاری زندگی میں کیا آ رہا ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے طوطے کے لے کر بیٹھے ہوئے ہو، اور تم جو ہے اوروں کی زندگی کے مستقبل کی باتیں بتا رہے ہو، کبھی اپنی زندگی کی بھی دیکھو کہ 10 روپے کے محتاج بنے ہوئے ہو، کسی اور کا ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے مقدر میں ہے۔ یہ چیز ہے، لاٹری کے نمبر بتاتے ہیں، یہ فالتو کی چیز ہے، کچھ بھی، یہ ساری گپ شپ ہے۔ اگر ہوتا تو سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو فائدہ دے دیتے۔ حریص ہے انسان، یہ 2 روپے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ چیک کرتے ہیں، کسی کو لاٹری بتاتے ہیں، کسی کو یہ چیزیں بتاتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو خزانے تلاش کر لیں، اپنے آپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جمع کر دیں، اور جب یہ خود لوگوں کے 10 روپے کے محتاج ہیں تو یہ کیا اوروں کے کام کریں گے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، عربی کے اندر جو ہے وہ ایک قصیدہ پڑا تھا، ایک عرب کے مشہور شاعر تھے، اس وقت مشرک تھے اور بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، صحابی رسول بنے تھے، تو ان کا ایک قصیدہ بڑا مشہور ہے، وہ الفاظ مفہوم ہے، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے ابھی،
کل انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے وہ الفاظ بھی ذکر کر دوں. وہ یہ تھا کہ وہ کہیں سے واپس آ رہے تھے تو ان کا ایک خدا تھا تو جو انہوں نے مٹی سے بنایا ہوا تھا، پتھر سے بنایا ہوا تھا، تو وہ انہوں نے کسی نے پھینک کے باہر ڈھیر میں پھینک دیا. تو وہ کہیں وہاں سے گزر ہوئے ڈھیر پہ تو ایک کتا اس کے اوپر پیشاب کر رہا تھا. تو اس وقت اس نے وہ الفاظ بولے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے کہ اس کتے کو دور نہیں کر سکتا کہ یہ اپنے اوپر پیشاب کرتے ہوئے. ہم اس سے مانگتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں کوئی چیز دے گا، ہمیں کوئی نفع دے گا، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے یہ چیز. ولا یملکون موتا، اور یہ نہ موت کے مالک ہیں، ولا حیاتا، نہ زندگی کے مالک ہیں، ولا نشورا، اور نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کے مالک ہیں. ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہے کہ کسی کو موت دے سکیں، کسی کو بیماری دے سکیں، کسی سے بیماری ہٹا سکیں. وقال الذین کفروا ان ھذا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں ان ھذا. اب یہاں سے اس رکوع کے اندر کچھ اعتراضات قرآن پاک کے اوپر ہیں اور اصل اعتراضات اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو یہ پیغمبر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے عربی زبان میں، یہ قرآن پاک اس شخص نے گھڑا ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے رات کو سوتا ہے، اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے. تو یہ افق ہے، سارا جھوٹ ہے. قرآن پاک یہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ عام اس شخص کا کلام ہے. اور ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کچھ اجمی لوگ ہیں وہ اس کی مدد کر رہے ہیں، کچھ اہل کتاب ہیں وہاں سے کچھ معلومات اس کو ملی ہوئی ہیں تو بس وہ ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے. یہ باتیں، یہ اعتراضات چونکہ پہلے بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اعتراضات یہاں پہ صرف ذکر کیے ہیں، ان کو جواب دیے ہی نہیں ہے کہ یہ تمہارے اعتراضات قابل جواب ہے ہی نہیں ہے. پیچھے ان کو جو ہے وہ جواب دیے تھے کہ بھئی اگر آپ یہ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ خود اپنی طرف سے یہ کتاب گھڑ رہا ہے تو تم بھی تو اہل لسان ہو، اس کی زبان بھی عربی ہے تو تمہاری زبان بھی عربی ہے، تو تم بھی تو اس طرح لے آؤ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک رکوع، کوئی ایک سورت بنا کے دکھا دو جو حسن کے اندر، ترتیب میں، فصاحت میں، بلاغت میں اس جیسی ہو. تم بھی تو فصیح ہو. قریش کو باقی عربوں کے اوپر جو ہے یہ فخر تھا کہ ہماری زبان میں فصاحت زیادہ ہے، تم بھی فصیح اللسان ہو، تم کافر ہو، تم اس کے مقابلے میں لے آؤ کوئی ایک سورت لے آؤ. 30 پارے لانے کا نہیں کہہ رہے کہ 30 پارے لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. عاجز آ گئے. وقال الذین کفروا، اور کافر کہتے ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن پاک، الا افک، مگر جھوٹ ہے، افترا ہو جس کو یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھڑ رہے ہیں. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسری قوم اس کے گھڑنے پر مدد کر رہی ہے اس پیغمبر کی. فقد جاؤ، بس یہ لوگ مرتکب ہو رہے ہیں ظلم کے، بہت بڑے ظلم کے، وزورا، اور جھوٹ کے، یہ جھوٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین، اور یہ لوگ قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے والے لوگوں کی، پہلے والوں کی قصے کہانی ہے. نوح علیہ السلام کا قصہ ہے تو ہود علیہ السلام کا قصہ ہے تو قوم صالح کا قصہ ہے، صرف قصے کہانی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. اکتتبہا، جس کو اس شخص نے لکھ لیا ہے، فہی تملا علیہ، بس اس پر املا کی جا رہی ہے، یعنی املا کروائی جاتی ہے اس کے اوپر، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام. صبح و شام وہ جو لکھا ہوا ہے وہاں سے کچھ الفاظ یاد کر کے آتے تمہارے سامنے، املا کر کے بیان کر دیتے اور تم کہتے ہو کہ وہی نازل ہو گئی ہے. قل انزلہ الذی، قل آپ کہہ دیں انزلہ الذی، اس کو اتار رہا ہے، اس قرآن پاک کو نازل کی ہے اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کو جانتا ہے، تمام چھپی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. یعنی قرآن پاک کے بارے میں، اللہ کی سچی کتاب کے بارے میں یہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو اس کے باوجود ان کے اوپر عذاب نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نہایت رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، یہ کسی طریقے سے یہ لوٹ آئے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه فيكون معه نذيرا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سورہ 15 سپارے میں، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے یہ اعتراضات پڑھے تھے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کیے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ اس شخص کے پاس کوئی، اگر یہ پیغمبر اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں واقعی پیغمبر ہوں تو اس کے پاس فرشتہ ہمارے سامنے اترتا وہ کیوں نہیں آتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیغمبر آنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ آتا. چلو اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے اس کے اوپر فرشتہ ہمیں نظر آتا
کہ فرشتہ سامنے آ گیا اس پہ اور وہ ہمیں نظر آتے ہوئے کبھی وہی لے کر آیا ہے، یا خود اللہ ہمیں آ کر کہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، اس کو مان لو، یا یہ ہے کہ کم از کم اس کی صفات ہم سے ہٹ کے ہوتی، یہ کھاتا پیتا نہ، یہ بھی تو ہماری طرح کھا رہا ہے، ہماری طرح پی رہا ہے، ہماری طرح اس کی ضروریات ہیں ساری، تو یہ تو ہماری طرح انسان ہے، تو ہم اپنے جیسے انسان کی بات کیوں مانیں؟ یا پھر اس کے پاس کوئی ایسے قسم کے معجزات ہوتے جو ہم مانگتے ہیں، یعنی ہمارا جو مطالبہ ہے، اس کے پاس باغات ہوتے، اس کے پاس جائیداد ہوتی، اس کے پاس سونے کے پہاڑ ہوتے، تو یہ خزانے اس کے پاس ہوتے تو ہم مان لیتے۔ جب یہ بھی غربت کا شکار ہے، جب یہ بھی ہماری ہی طرح جو ہے وہ ضروریات کا شکار ہے، تو ہم کیوں پھر اس پیغمبر کی بات مانیں؟ وقالو، اور یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس پیغمبر کو، یاکل الطعام، کہ کھانا کھاتا ہے، یہ کھانا کیوں کھا رہا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازار میں پھرتا ہے، بازار میں چلتے ہیں، یہ وہاں پر اپنی ضروریات کے لیے بازار میں جاتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے کہ چیزیں معاش کے لیے خرید و فروخت کرتے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں اس کے پاس فرشتہ نہیں اتارا جاتا، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ اس کے ساتھ مل کے ڈراتا لوگوں کو، ہم بھی بات مان لیتے۔ او یلقی الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانے کیوں نہیں اتارے جاتے، او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس کوئی باغات ہوتے، یا کلو منہا، جس سے کھاتا یہ، یعنی اس کی معیشت ٹھیک ہوتی، اس کا گزران صحیح ہوتا ہے، ایک دن کھانے کو ہوتا ہے، 2 دن نہیں ہوتا، تو اس کے پاس باغات ہوتے، امیر کبیر ہوتا، ہو یا پیغمبر جو ہے۔ وقال الظالمون، اور ظالم یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کو یہ کہتے تھے، ان تتبعون، تم نہیں اتباع کر رہے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو کا مارا ہوا ہے، یہ تو جادو شدہ ہے، اس میں تو خود جادو ہو پڑا ہے، ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف ہی نسبت کر رہے ہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہے، جادو کا مارا ہوا شخص ہے، تو اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ ان سب کے جواب میں، یہاں تو جواب نہیں دیا، وہاں جب یہ ساری آدھے سے رکوع کی جو اعتراضات تھے وہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ ان کو کہو کہ حل کنت الا بشرا رسولا، کہ میں صرف انسان ہوں اور پیغمبر ہوں، یہ جو چیزیں تم بتا رہے ہو یہ میرے بس میں نہیں ہے، اللہ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو یہ چیزیں میرے اختیار میں نہیں، تو تم معجزات مجھ سے مانگ رہے ہو۔ اور باقی رہی بات کہ میں کوئی فرشتہ ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو انسان ہی بنایا۔ او انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو کیسے مثال دے، کیسے بیان کر رہے ہیں، لکل امثال، آپ کے لیے مثالیں، کیسے مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، فضلوا، پس یہ لوگ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ طاقت نہیں رہتے سیدھے راہ کی۔